الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 1 کے مسئلہ نمبر 1 میں وضو کے فرائض شمار کیے گئے تھے، جن میں پہلا فرض منہ دھونا ہے۔ اور منہ دھونے کی کچھ احتیاطی مسائل ہیں کہ اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو منہ صحیح طور پر نہیں دھل پاتا اور وضو کی تکمیل نہیں ہو پاتی، اس لیے جو چند مسائل ہیں انہیں ہم سماعت کرتے ہیں۔ پہلا احتیاطی جگہ پیشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اگلے حصہ کے بال گر گئے یا جمے نہیں، یا اسی طرح عادتاً جہاں تک بال اگتے ہیں اس سے نیچے کسی کے اگائے، تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس کا مسئلہ یوں ہے کہ اگر کسی شخص کے اگلے حصہ کے بال گر گئے ہیں یا جمے نہیں، تو اس شخص پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کو جڑ تک دھونا یہ فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ احتیاط نہ کیا تو ایسے شخص کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح مونچھ یا بھوں یا وہ چند بال جو نیچے کے ہونٹ اور ٹھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں، مقامات کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ انہیں بالکل ہاتھ سے رگڑ کر اندر تک پانی پہنچایا جائے تاکہ بالکل اچھے طریقے سے جلد وغیرہ تک پانی پہنچ جائے، تو اس طرح سے وضو مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح داڑھی کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کی گھنی داڑھی ہے کہ بالکل جلد دکھائی نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ اسی طرح کسی شخص کے بال تھوڑے ہیں، بالکل گھنے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ تو دونوں مسئلوں کا جواب یہ ہے کہ اگر داڑھی کے بال گھنے نہ ہوں بلکہ تھوڑے ہوں تو جلد یعنی چمڑے کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف جو داڑھی ہے اس کو دبایا جائے، اور دبانے کے بعد جو داڑھی یہ چہرے کے حد میں آ جائے تو اتنے داڑھی کا دھونا یہ فرض ہے۔ اس طرح ایک احتیاطی مقام ہے ہونٹ، یعنی لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب یعنی ہونٹ بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، تو اتنے حصے کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے، ہونٹ کو بند کر لے کہ اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا، تو ایسی صورت میں اس شخص کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہونٹ کو بالکل نارمل رکھا جائے، جس طرح عادتاً جتنا حصہ باہر ظاہر رہتا ہے تو اتنے حصے کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے منہ بند کر لیا اس طرح دبا کر کہ ہونٹ صحیح طور پر نہیں دھلے تو ایسے شخص کا بھی وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے اگر ناک اگر چھیدا ہوا ہے یعنی ناک میں سوراخ ہے تو اس سوراخ میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ ہاں اگر ناک کا جو سوراخ ہے وہ بالکل تنگ ہو، بالکل چھوٹا ہو کہ پانی اندر نہ جاتا ہو، تو ایسی صورت میں پانی ڈال کر تھوڑی حرکت دیا جائے تاکہ اندر پہنچ جائے۔ اسی طرح آنکھ کے کوئے مطلب یہ کہ ناک کے پاس جو آنکھ کا کونا ہوتا ہے، آنکھ کی طرف آنکھ کا ایک کونا ہوتا ہے جو دونوں طرف سے ناک کے سائڈ، تو اس جگہ کا بھی دھونا فرض ہے، وہاں بھی پانی بہایا جائے اچھے طریقے سے۔ اسی طرح پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے، اور چھڑا کر اسے دھونا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسا نہیں کیا تو ایسے شخص کا وضو نہیں ہوگا۔ احتیاطی مقامات ہے، مختصر یوں سمجھ لے کہ چہرے پر عادتاً بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک چہرے کو اس طرح سے دھویا جائے کہ آنکھ کے اندرونی حصے کے علاوہ بالکل کوئی بھی مقام سوکھا نہ رہ جائے، تو انشاءاللہ چہرے کی جو حد ہے وہ بالکل اچھی طریقے سے دھلائی جائے گی اور وضو میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، نقص پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔